السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات مبارک ہو، آج ایک اور بھائی صاحب نے دیوبندیت سے توبہ کر لی ہے اور ان کا نام محمد فیاض علی بھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیوبندی بریلوی کیا ہے نور حسن بھائی، میں اس کو نہیں جانتا، ذرا تھوڑی سی وضاحت کرا دیجئے، تھوڑا سا پہچان کرا دیجئے، کیا دیوبندی بریلوی ہے؟ میں اس کو جانتا نہیں ہوں۔ خیر الحمدللہ میں نے ان بھائی کو بتایا سمجھایا اور یہ 2-4 بار جماعت میں بھی جا چکے ہیں۔ اب میں نے ان کو بتایا ہے سمجھایا ہے، انہوں نے کہا کہ نور حسن بھائی آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا اور جو آپ نے بتایا میں الحمدللہ اب ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور اب میں ان لوگوں سے دور ہی رہوں گا۔ اور انہوں نے الحمدللہ وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے بالکل ہی دور رہنا ہے، یہ گستاخ رسول ہیں، دشمنان رسول ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پوری گفتگو کو آپ سنیں اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا کیا سوال جواب ہوئے، کیا کیا گفتگو ہوئی، کیا انہوں نے پوچھا، کیا میں نے بتایا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی کون بھائی جان؟ آپ نور حسن بول رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نور حسن بول رہا ہوں۔ جی بہت سارے آپ کے یوٹیوب پہ چینل آ رہے ہیں، ریکارڈنگ وغیرہ۔ میں جموئی سے بول رہا ہوں۔ کہاں سے؟ جموئی ضلع۔ اچھا، جموئی بہار۔ جی میں فی الحال ابھی آسنسول میں ہوں۔ تو میں یہ دیوبندی اور بریلویوں کو جو کہانی سن رہا ہوں حضرت، اچھا میں تو وہ بڑے اس کے معاملے میں کچھ جانتا نہیں ہوں جی، بھائی۔ کچھ میں نے ایسا سوچا کہ میں آپ سے کچھ دریافت کر لوں، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں۔ جی بہت سارے آپ کی ریکارڈنگ سنے، دیوبندیوں بریلوی مفتی انس سے بھی آپ کی باتیں ہو رہی تھی، کانٹیکٹ اچھا جی ہوئی ہے نا کچھ دن پہلے؟ جی ہاں، آپ کے بہار کے ہی ہیں وہ مفتی صاحب؟ مفتی انس، جی 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 ہاں۔ پھر بہت سارے جماعتی لوگوں سے باتیں ہو رہی تھی، تو جی میں آپ سے یہ جانکاری لینا چاہتا ہوں۔ میں پڑھے لکھے کچھ نہیں، جی باقی میرے دماغ میں شاید اللہ یہ ہدایت دی کہ کچھ میں آپ سے کال کروں۔ آپ کا نمبر تھا یوٹیوب میں، تو جی کیا کوئی میں غلطی وغیرہ تو نہیں کر رہا ہوں؟ ہاں، تو جی حضرت۔ آپ مطلب ابھی فی الحال کس جماعت میں ہیں، کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ میں اس سے پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، یہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ جی اچھا، نہ تو کوئی دیکھیے زیادہ حضرت، میری خاص آپ کا نام کیا ہے؟ تھوڑا سنیے نام بتائیں گے؟ جناب، تھوڑا مجھے بولنے کی موقع دیجیے، پھر میں اچھا ساری کچھ بتاؤں گا، جی بول۔ ٹھیک ہے؟ نہ میں اس میں پڑھے لکھے ہوں، جی تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہوں، سمجھ لیجیے تھوڑا بہت، بس مان لیجیے کلمہ ہی میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں اچھا یہ پوچھ رہا ہوں حضرت آپ سے کہ یہ دیوبندی بریلوی کی جو کہانی ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ مسلک مسائل جو ہے یہ دیوبندیوں میں کیا ہے اور سنی حنفی بریلویوں میں کیا ہے، اہل حدیث میں کیا، یہ کیا مسئلہ مسائل ہے؟ میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور میرا نام آپ جاننا چاہتے ہیں، میرا نام محمد فیاض علی ہے۔ محمد فیاض علی؟ جی اچھا، ماشاء اللہ، نام تو بڑا اچھا ہے آپ کا۔ جی، تو میں یہ آپ سے دریافت کر رہا ہوں، میں کوئی سوال نہیں، میں یہ کر رہا ہوں کہ شاید میں کوئی دھوکے میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، بتانا میرا کام ہے، جی ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے۔ وہ تو جی وہ تو بے شک میرا کام ہے، بہت سارے بحث کر لیتے ہیں، بحث کرنے کے بعد میں وہ جی تو جی آپ کی جو ہے وہ، اور میں آپ سے پہلے ہی بتا دیا کہ میں اتنے پڑھے بھی لکھے نہیں ہوں، باقی میں بہت دنوں سے میں سن رہا ہوں، تو میں سوچا کہ آپ میں دریافت آپ سے ملاقات ہو ہی رہا فون پہ۔ جزاک اللہ۔
कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखिए धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, आप एक मुफ्ती कारी आलिम है, नहीं, मैं हिंदुओं भी के रिवाज आपके है। जैसा एक आम आदमी हूँ, मैं भी नहीं नहीं पढ़ा नहीं लिखा नहीं, ज्यादा नहीं हूँ। एक मिनट में नूर हसन भाई, ये धन्यवाद देने की, आप मुस्लिम हैं और आप मुस्लिम एक मुस्लिम से बात कर रहे हैं, धन्यवाद देने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये शुक्रिया चीज बोला, कहीं पर और नहीं। नहीं, आप पहले नंबर धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक मुसलमान हैं और आप मुसलमान से मैं बातें कर रहा हूँ, आप भी एक मुस्लिम के बच्चों से बातें करने, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। चलिए शुक्रिया है। चलिए और आगे आप बताइए, मुझे मसले मसाइल बताइए, कौन से सारे क्या मसलक है, कहाँ किससे क्या जुड़ा हुआ है। कोई कहता है कि मौलाना अशरफ अली थानवी ये है, कोई कहता है बरेलवियों ये है, देवबंदी वो है, ये फला फला। मेरा सुन करके मेरा दिमाग खराब हो गया। जी। ये मुझे वाइडाटा पूरा वाइडाटा से बताइए। चलिए, माशाल्लाह, आपने जो है मुझे बताया, समझाया। नहीं कम से एक कम मिनट 4 बल्कि मिनट इससे होने वाले पहले हैं। एक मिनट, जी जी, जो भी 1 मिनट आपकी रिकॉर्डिंग भी होती होगी शायद। हाँ, मेरे उससे पास कोई रिकॉर्डिंग, मतलब हाँ, भी रिकॉर्डिंग आपका चालू है। नेटवर्क वगैरह भी है। तो सबसे पहले आप इस चीज को, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बाकी इल्म के मामले में छोटे और बड़े कहना मुश्किल है, ये तो आप जानते होंगे। इल्म किनके पास है, चाहे छोटों से छोटे के पास हो, बड़े के बड़ों से इल्म पास हो, उनके पास भी हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके वजह से आप बड़े बड़े उलमाए इकराम हैं, जिनकी वजह से उनके जहन में ना हो वो बातें, या फिर वो उनके जुबान पे वो है ही नहीं हो। तो थोड़ा आप जो हजरात, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये धन्यवाद वाला जुबान बेशक हटा दे तो बेहतर है, इसमें आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, क्योंकि ठीक आप है। एक मुस्लिम है। क्या शुक्रिया सबसे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जी जी, अब आप सुनाइए। तो सबसे पहले तो आपने अपना नाम बताया, मोहम्मद फैयाज अली। जी फैयाज अली, फैयाज अहमद? फैयाज अली, झूठ क्यों बोलूं। फैयाज अली, अब अली के माशाल्लाह। पीछे क्या है, मैं वो भी, हाँ, इससे पहले मैं आपसे एक दरियाफ्त कर, अली के माने क्या है, क्या मेरे नाम में लास्ट में जो अली आया है उससे क्या साबित होता है, वो मुझे जाहिर कीजिए आप। देखिए, हम जो ये इस तरह के नाम रखते हैं, तो जी अल्लाह के महबूब बंदे, बरगुज़िदा बंदे की मोहब्बत की निस्बत से रखते हैं। जी जिस नाम के साथ अली जी और मोहम्मद लगा होता है, वो जी बाबरकत नाम होते हैं। आगे पीछे जी, कुछ भी लगा लो, और एक मिनट, मोहम्मद देखिए एक नाम मिनट मुझे, लगाओ और उसका कुछ थोड़ा उर्फ। स्टॉप, थोड़ा सा रुक जाइए हसन भाई। आप बाबरकत बोले, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं। मैं आपको समझा दूं, बाबरकत, एक बरकत और बाबरकत के माने क्या होता है, इसका थोड़ा मुझे तफसील से बताइए। बरकत को ही लोग कहते बाबरकत हैं, बोलते हैं, बस वही मैं सुनना चाहता हूँ, बरकत जी, वाला, और आगे यानी जी बाबरकत, जी, बरकत वाला हाँ हाँ नाम। जी, अली हाँ का नाम जी भी जी बरकत वाला है और मेरे नबी का नाम भी बरकत वाला है। जी बेबरकत अगर मैं कहता तो जिसमें बरकत नहीं। जी, बेबरकत वही होता है ना, बरकत वाला, बेबरकत यानी जिसमें बरकत नहीं हो, बाबरकत यानी बरकत जो नहीं है। बरकत वाला है। जी, बाबरकत बेबरकत, जी फर्क आया है। समझे? जी एकदम समझ चुके हैं। चलिए, हाँ, और आगे बताइए। तो आपने अपना नाम मुसलमानी बताया, तो शायद जी मेरे नबी का आप कलमा भी पढ़ते होंगे। जी जी, बेशक कुरान भी पढ़ते हैं, जो टूटी फूटी कुरान हमसे पढ़ी जाए, जहाँ तक जानकारी है पढ़ लेते हैं चलिए, माशाल्लाह। उन्हें। तो जी आप के नबी की शान में कोई तौहीन करे, कोई गुस्ताखी करे, जी, तो उसके साथ आप क्या मामला पेश करेंगे? देखिए पहला नंबर, वो हमारा मेरे जिगर की भाई हो, एक खून की भाई हो, ठीक है, आपने बोले उनके साथ क्या सलूक करेंगे, मैं ये खुद बताता हूँ कि जो मेरी आज के डेट में तो अपने अगर किसी के बाप की तौहीन कर दे तो लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं करते, ये तो हमारे नबी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इनसे आपको जवाब तो मिल ही गया होगा, इनसे आप दूसरे सवाल कीजिए, आप जवाब मिल इनसे गया, सारे मगर जवाब समझा दें, क्लियर कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं जैसे क्लियर मान कर लीजिए मैंने चुका आपके हूँ। वालिद देखिए साहब की शान में तौहीन कर दी, तो जी, मुझे मैं गले तो से वही बोला लगाएंगे, ना, चाय पिलाएंगे। मैं वही बोला ना कि आज लोग अगर मैं आपके अब्बू का तौहीन कर दूं या किसी शख्स की तौहीन कर दूं तो वो खुद बर्दाश्त नहीं करते, जो हमारे नबी की तौहीन कर दो क्या मैं उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ, ये तो मैं क्लियर कर चुका हूँ। गलत बोल गए, यहाँ गलत बोल गए, थोड़ा इसको जुमले को जी दुरुस्त करें। जी, जुमले में गलत हो सकता, बताइए हाँ, कहाँ पे गलत बोले। बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ, मतलब इस अंदाज में बोला जैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। नहीं नहीं क्या मैं नहीं, ऐसा बर्दाश्त ऐसे भी नहीं हो नहीं कर सकता। सकता हूँ? देखिए एक मिनट बोले नूर रोशन भाई, ये दिल की बात
दिल के जो है ना, दिल हाँ, के अंदर की बस बात सीधा सीधा कोई बोलिए नहीं कि कर मैं सकता। बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरी बाप की तौहीन करे मैं उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ जी और नहीं करूंगा। आप यही सुनना चाह रहे थे ना? जी तो जो जी जी। मेरे नबी के तौहीन करे मैं उस चीज को कैसे बर्दाश्त चलिए, करूंगा? तो हजरत चलिए जी माशाल्लाह आपने मेरा दिल खुश कर दिया। जी 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 तो अब मैं एक एक करके बताऊं किसने क्या तौहीन की है। जी जी। पहले आप सुनाइए अहले हदीस क्या तौहीन की। तो आप अहले हदीस हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं देवबंदियों के बारे में भी आप सुना सकते हैं। चलिए देवबंदी के बारे में ही सुनाइए। अगर अहले हदीस हो तो फिर मैं अहले हदीस का बताऊं, नहीं देवबंदी है नहीं तो फिर मैं भाई, देवबंदियों का मैं बताऊं, इससे शिया है तो पहले फिर मैं मैं आपको शियाओं का बताऊं, जो भी आप हैं वो बता दीजिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपने मोहम्मद को मानने वाला हूँ। मोहम्मद का कलमा पढ़ता हूँ। अल्लाह मोहम्मद हमारे जो के मोहम्मद खाली थे। मोहम्मद ना कहो, बड़ा रूखा रूखा लग रहा है, हजरत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं और मानते हैं और मानते रहेंगे। और जो अल्लाह उन पर कुरान नाजिल किए हमेशा उनकी तिलावत करते रहेंगे। देखिए, शिया जो हैं वो सहाबा जी इकराम की शान में तौहीन करते हैं, गुस्ताखी करते हैं। जी ठीक है, हुजूर फरमाते हैं कि मेरे तमाम सहाबा जो है वो सितारों के मानते हैं, तुम जिसकी पैरवी करो हक पर हो। जी हक पर हूँ। ठीक है। अच्छा, कहीं अदर जी कंट्री से कॉल आ गया विदेश से, मैं लाइन पे लूं? जी हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हजरत। और खैरियत आप से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम हजरत? मेरा नाम है नूर मोहम्मद। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह हजरत नूर मोहम्मद भाई, खैरियत से हैं आप? मेरा मैं दुआएं आप सबकी। माशाल्लाह हजरत, एक भाई को जरा समझा रहा था तो हाँ वही सुन रहा हूँ। नहीं, आपका फिर उधर से बैलेंस बहुत ज्यादा लगेगा ना, तो इस चीज की भी थोड़ी चिंता है। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, फिर मैं बाद में इनको बताऊंगा। बस आपसे आपसे मेरी एक दरख्वास्त है, चीज मुझे पूछना था। जी जी। जैसे जैसे हम बंद करावत थी। आवाज हम रहते थोड़ी हैं बाहर में, उड़ उड़ के आ बहुत रही है। रहते हैं और हमें आने से दिक्कत होती है। मान लीजिए आप वहाँ से देर से आते हैं विदेश? और हजरत हाँ, आवाज हजरत उड़ के आ रही है, नेट से आप कॉल कर रहे हैं शायद। डॉलर से कॉल कर रहे हैं ना, मैं डॉलर से? आपसे ये पूछ रहा था, हाँ। जैसे अगर फजर की नमाज जो पढ़ते हैं तो कभी फजर की? कभी ऐसा होता है अगर उठने में लेट हो या इनके यहाँ हम जाते पढ़ने हम रूम पे पढ़ते हैं। हाँ हेलो, जी, आपकी आवाज ही पता नहीं क्या हो रही है, उड़ जा रही है। आवाज कर रही है क्या? आप लोग सुन रहे हैं क्या इनकी आवाज? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही उनकी। हाँ हजरत, तो थोड़ा बाद में बात करें हजरत। उन्हें कॉल कट करने को बोलिए। हाँ, आप कॉल कट कर लीजिए, नहीं तो आपका बैलेंस भी बेवजह खर्चा होता रहेगा हजरत। जी इंशाल्लाह बाद में बात करता हूँ हजरत आपसे। हाँ। एक और भाई का कॉल आ गया। नूर भाई, जी हजरत। अरे एक पहले हदीस है, हम्म। वो ये कह रहा है कि कौन सा कौल माना जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मेराज हुई तो अम्मा ऐसा ने कहा कि कोई अल्लाह को देख नहीं सकता है, इनका कौल अच्छा माना जाएगा? हजरत अनस से रिवायत मेरे आका ने किया कि मैंने अल्लाह का दीदार किया, जी। तो उस पर ये बहस कर रहा है। थोड़ा वजाहत करेंगे क्या अगर इजाजत? हाँ बिल्कुल, कुरान पाक फरमाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लाइन पे ले रहा हूँ हजरत, नहीं काट वाट जो न कि दे एक भाई है उनको मैं समझा रहा हूँ, तो थोड़ा बाद में अगर उसको लाइन पे ले तो ठीक है, नहीं तो इनकी बात इधर उधर रह जाएगी आधी। तुमसे थोड़ा बाद में कर लेना। शैतान को मौका बहुत ज्यादा मिलता है। हैं? नूर भाई, ये इनका शैतान कॉल को कनेक्ट कर मौका लो बहुत पहले। ज्यादा मिलता है बहकाने के लिए। जो मैं पूछ पा रहा हूँ शायद मैं बाद में वो मैं पूछ ना पाऊँ। नूर भाई, जी। ये कौन है? अपने भाई हैं? नहीं नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो अगर हो तो बाद में कर लो नहीं, ना पहले, इनसे। हाँ आप बाद में कीजिएगा, पहले मैं इनको समझा देता जी हूँ। आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ। ठीक है बाद भाईजान, में आप करें। चाहो तो लाइन पे रहो, चाहो तो कॉल कट कर दो अगर काम हो। कौन मैं? हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बाद चाहो में तो करता लाइन पे रहो, चाहो तो कॉल कट कर दो, मैं ये बोल रहा हूँ।
بولیے ہاں نور بھائی، ان سے بات کرو. ہاں جی حضرت ذرا فرمائیے. تو میں جی وہی آپ کو یہ فرما بول رہا تھا جی کہ جب آپ اپنے والد صاحب کے لیے برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں اپنے نبی کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا. نہیں کر سکتا ہوں ماشاء اللہ، اور چلیے نہیں بڑی کروں اچھی گا. بات ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شیعہ ہیں یہ جی صحابہ اکرام کی شان میں تان و مخاطب تشنا ہیں. کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، ان کی شان و عظمت کو گھٹاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے؟ جی یہ ان کے بارے میں تو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کو وہ ادھر ادھر باتیں طرح ہاں کی الزام لگاتے ہیں، یہ ہاں. سارے اب لگاتے ہیں. دیکھیے جی وہابیوں، جی ہاں اب دیکھیے وہابی جی ہیں، وہابی ہے نا، اہل حدیث. جی جی وہاں بھی انہیں کو کہتے ہیں اہل حدیث کو. جی جی جی. جی یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو ماننے والے ہیں، وہابی دیوبندی یہ سب. جی ٹھیک ہے. تو ان جی کو اس کی نسبت سے ہم لوگ وہابی کہتے ہیں، اور وہ خود بھی اپنی کتابوں میں اپنے آپ کو وہابی لکھ چکے ہیں. لکھ چکے ہیں. جی ہاں. جی اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں اشرف تھانوی کی کمالات اشرفیہ سے دکھا سکتا ہوں. جی ہاں خیر. ٹھیک ہے، بول رہے یقین نہیں ہے، ایسا کوئی بات نہیں. میں آپ سے مشورہ لے رہا ہوں، میں آپ جی سے جی شکریہ. یہ کر رہا ہوں تاکہ ہماری کیا ہے، ہم ہاں کس جگہ پہ بھٹکے ہوئے ہیں. وہ ہوں. اگر آپ کچھ غلط بتائیں گے وہ ذمہ داری آپ کی ہوگی. بالکل بالکل بالکل. میں یہی تو چاہ تو رہا ہوں، اس وہابیوں لیے نے، ان میں تو مجھے یقین کرنا ہی پڑے گا. جو ہاں میں کر رہا ہوں کروں گا میں یقین، جی کیونکہ وہ ذمہ داریاں آپ کی ہیں جو ہاں غلط بتائیں گے. انشاءاللہ. ایک حوالہ کسی غلط ثابت کرنے والے کو ہر حوالے پہ 5,000 روپے کا نقد انعام میری نہیں طرف نہیں سے. نہیں، وہ مجھے 5 اور 10 کی نہیں ضرورت ہے. آپ کو مجھے نہیں ہے مگر میری طرف سے ہے. کوئی بھی آ جی جائے اور حوالہ غلط ثابت کر دے جو میں بتا رہا ہوں، اور حوالہ وہ ان جی کا موجود نہ ہو کتاب میں، تو میں ہر ٹھیک حوالے ہے. پہ 5,000 روپے نقد انعام دے سکتا ہوں. مگر یہ حوالہ اگر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور جی میں نے دکھا دیا، ثابت کر دیا، تو صرف سچے دل سے اسے توبہ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں. جی جی کتنا اچھا ہے. بہت بہتر ہے. مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف توبہ چاہیے. صرف میرے نبی کا ٹھیک کلمہ ہے. پڑھ کے دوبارہ سے وہ وفادار بن جائے، میرے نبی کی شان میں جو توہین کرتے ہیں ان سے نکل جائے، جدا ہو جائے، الگ ہو جائے. وہی تو میں آپ سے دریافت کر رہا ہوں نور جی. حسن بھائی، تو کیا اب سنیے صحیح کیا حضرت، غلط ہے. تو جی وہابیوں کا ایک گرو ہے جس کا نام ہے اسماعیل دہلوی. اس نے ایک کتاب لکھی اپنی تقویت الایمان. اس کتاب میں لکھا معاذ اللہ کہ جی حضور نے گویا ایسا فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. بتائیے استغفر اللہ، حضور نے کیا یہ یہ جملہ فرمایا درست ہے؟ کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. جی. یہ دیوبندیوں کی کتابوں میں ہے. وہابی اسماعیل دہلوی غیر مقلد اہل حدیث کا بابا، جی اہل حدیثوں کا بابا ہے، وہاں دیوبندیوں کا بھی بابا ہے. جی دیوبندی اور وہابی یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یہ دونوں کے دونوں گستاخ رسول ہیں. جی اور یہ جو اسماعیل دہلوی ہے، ٹھیک جی ہے، یہ ان دونوں کا بابا ہے، ان دونوں کا گرو ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی ہاں. تو اس کتاب میں لکھا گیا، اور اب اس کتاب کو انہوں نے، اس عبارت کو، اس کتاب کی چینج بھی جی کر دیا ہے. اب لکھا ہے کہ معاذ اللہ، اس طرح جملہ چینج کیا اور لکھا کہ میں بھی ایک دن آغوش لحد میں جا سوؤں گا. ایسا لکھا ہوا ہے. اب دوبارہ اس کو اس طرح چینج کیا ہے. نئی ایڈیشن میں انہوں نے ایک منٹ جملے ایک کو منٹ ایسا اس طرح ایک چینج منٹ. کیا. تو یہ جو عبارت تھی آپ کی، جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ حضور کے لیے اس طرح کا جملہ استعمال کیا اور اس پر یہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، میرے پاس جی کتابیں الحمدللہ موجود ہیں. آپ کہیں جی گے جی جی تو میں آپ کو دکھا دوں گا. نہیں 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 نہیں، مجھے دکھنا نہیں نور حسن بھائی، میں جی آپ پہ یقین کر کے ہی پوچھ رہا ہوں. ہاں. تو حضرت یہ اگر جملہ آپ کو یقین نہ ہو کیسا، تو آپ ساری کتابیں کی کتابیں مجھے دکھا دیں. مجھے یقین جی تو میری مجھے کرنا ہے نا. جی 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 بالکل صحیح بات ہے. تو مجھے یہ جملہ آپ یقین کو کرنا کیسا ہے. لگا؟ میں سخت لگا، سخت لگا کہ اچھا لگا؟ کیا یہ سخت لگا؟ یہ جملہ برا لگا. برا لگا نا، مٹی میں ملنے والا معاذ اللہ. جی برا لگا. دیکھیے اللہ تعالی نے زمین پر جی حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام کے گوشت کو کھائے، جسم کو کھائے. جی سمجھے حضرت؟ جی جی اور اللہ کے نبی تو نبی، اللہ کے ولی تو ولی. اگر کوئی عام آدمی، کوئی نیک پرہیزگار ہوتا ہے نا، جی تو اللہ تعالی نے اس کے لیے اس کی کیا شان رکھی ہے کہ ان کے کفن تک میلے نہیں ہوتے. جی ایک دم زمین بے شک میلی ان نہیں کی ہوتی، کفن تک. زمن میلا نہیں جب ہوتا. ایک منٹ. محمد جی صلی جی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جی کفن میلا نہیں ہوتا. جب محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہو سکتا تو ہمارے نبی کے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مٹی میں مل سکتے ہیں؟ جی
یہی ایک سوچنے کی بات ہے تو دریافت کرنا چاہتا ہوں. جی. تو جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا وہ حضور کی تعریف کرے گا، اور جو حضور کا دشمن ہوگا وہ حضور کی توہین کرے گا. جی جی بے شک. جس سے جو انسان محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کا عیب نہیں دیکھتا، اس کی خامی نہیں دیکھتا ہے، صرف اس کی خوبی دیکھتا ہے. جی اور اگر میں آپ سے دشمنی رکھتا ہوں تو میں آپ کی خوبی نہیں دیکھوں گا، ہزار ہاں خوبی ہوں آپ میں، مگر میں آپ کا عیب تلاش کروں گا کہ اس میں کمی کیا ہے، اس کا عیب کیا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے. جی سمجھے حضرت؟ جی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو بے عیب پیدا کیا، بغیر کمزوری کے پیدا کیا. جی سمجھے حضرت؟ ہاں سمجھ رہے ہیں حضرت. جی ماشاء اللہ. اب دوسری بات سنیے. جی اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھا گیا معاذ اللہ کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچز سے بھی کمتر ہیں. بتائیے معاذ اللہ. تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچز سے بھی کمتر ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں اشارہ دیا اس طرح کا؟ نہیں، یہ سب تو نہیں سنے آج تک ہم. نہیں سنے نا. مگر تقویۃ الایمان میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے. پھر آگے لکھا ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ایک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. معاذ اللہ. معاذ اللہ. کیا انبیاء اکرام مخلوق میں نہیں ہیں؟ انبیاء اکرام مخلوق میں ہے نا. مخلوق میں جی مخلوق میں ہی ہے، وہ بھی تو انسان تھے. جی. اب مخلوق میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور جو دیگر جو مخلوق ہیں، مان لیجئے کیڑے مکوڑے، پرندے ہے نا، چرند پرند، مچھلی وغیرہ، ہر کچھ بھی لے لیجئے، سب مخلوق ہے. سب مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. مگر ہم بھی چھوٹی مخلوق میں مانے جائیں گے. ٹھیک ہے. جی مخلوق ہیں ہم بھی، اشرف المخلوقات ہیں ہم بھی، مگر انبیاء کرام کے نزدیک جائیں گے ہم سنیے تو. اشرف المخلوقات. ارے یار میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات کو تو سنیں. جی ہم بھی مخلوق ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، مگر جی ہمارے نزدیک انبیاء اکرام کی شان کیا ہے یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ایک نیک آدمی ہمارے نزدیک کیا ہے یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. پھر جو اللہ کا ولی ہے، پھر جو اللہ کا جو کتب ہے، جو کوئی ابدال ہے، جو تابعین ہے، جو تبع تابعین ہے، سب کے مقام و مرتبے الگ الگ ہیں. جی ہے نا. جی انہوں نے لکھا کہ ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی جی اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ایک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اور چمار بھی مخلوق ہے. چمار مخلوق نہیں ہے کیا؟ چمار ہوتا ہے کیا؟ ایک چمار یہ ہے ایک غیر مسلم، ایک موچی، چپل سینے والا، یعنی اس کو چمار کی کوئی ایک برادری ہوتی ہے غیر مسلموں میں پائی جاتی وغیرہ جو ہوتا ہے، ڈوم چمار انہی کو کہتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو بتائیے اس طرح کا جملہ کیا یہ انبیاء کرام کی شان میں توہین نہیں ہے؟ ایک دم بے شک. یعنی چمار کی تو کوئی حیثیت ہے اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں، مگر انبیاء کرام اولیاء کرام کی کوئی جو ہے معاذ اللہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے. ذرے کی تو کوئی حیثیت ہے مگر انبیاء اولیاء کی کوئی حقیقت نہیں معاذ اللہ. بتائیے کیا یہ توہین نہیں ہے؟ توہین ہے. یہ توہین ہے تو پھر یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں حضرت. ارے حضرت آپ ہی تو کہہ رہے ہیں توہین ہے. ہاں آپ ہی تو کہہ رہے ہیں توہین ہے، اور انبیاء کرام کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنے والا انسان کافر ہے. کافر ہے جی، کافر ہے. پھر کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی کافر ہوا. تو پھر اس میں سوچنے سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے. جی اچھا اب دوسری طرف چلیے. ہمارا علم اور آپ کا علم کیا سیم ہے؟ نہیں. کیا پتا آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں. جی ہے نا. نہیں ہو سکتا ہے. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہی تو بول رہے تھے تو علم کے تعلق سے کہ علم کسی کو بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا علم زیادہ ہو مجھ سے، میرا علم آپ سے کم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں شاید آپ سے تھوڑا بہت زیادہ جانتا ہوں، آپ تھوڑا بہت کم جانتے ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیسرے بھائی ہیں ہم تم دونوں سے زیادہ آگے ہوں. جی بے شک. ہے نا. جی تو جو اللہ کے نبی ہیں جی ان کا تو ہر ایک کے سامنے کھلا ہوا ایک نشانی ہے، کھلی ہوئی نشانی ہے. جی
جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں تشریف فرما کیا تو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا کیا. جی سمجھے حضرت؟ جی یہ سمجھ گیا میں کہ جو ہمارے نبی کے گستاخ کرنے والا شخص ہو، جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا وہ تو بے شک کافر ہے. کافر ہے نا؟ جی بے شک کافر ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی ابھی میں آپ کو بہت کچھ جو ہے ان کی نشانیاں دکھاؤں گا انشاءاللہ. جی آپ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے سے سن رہے ہیں اور میں آپ کو بتا بھی پا رہا ہوں، کیونکہ آپ سن رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں. اگر نہیں سنتے مت کاٹتے تو شاید کبھی میں ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا، کبھی آپ کچھ پوچھتے کبھی کچھ پوچھتے، کبھی اس بات کا جواب دیتا کبھی اس بات کا جواب دیتا. مگر ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز ہے آپ کا سننے کا. جو میں بتا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. جی تو بتائیے. علم میں انہوں نے کہا، انہی کی کتاب سے میں پہلے حوالہ دے دوں. ایک مولوی قاسم ننوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں کہ انبیاء ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل بسا اوقات بظاہر اس میں امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آئی ان کو، تھوڑا اچھا ٹھیک ہے. آواز میں بتائیے. مولوی قاسم ننوتوی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام جو ہیں وہ علوم میں ممتاز ہوتے ہیں، علم میں ممتاز ہوتے ہیں، یعنی علم میں بڑے ہوتے ہیں، علم میں بڑے ہوتے ہیں. باقی رہا عمل. جی سمجھے؟ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج زکات، یہ سب عمل. کہتے ہیں کہ اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتے ہیں، یعنی برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. برابر نہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. برابر کا بھی کہا اور پھر کہتے ہیں کہ بلکہ بڑھ جاتے ہیں. برابر کے کہے اور بڑھ بھی جاتے ہیں. ہاں ایسی باتیں ہیں بھائی، جنہیں برا کہہ سکتے ہیں انہیں اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ عمل کی بات کر رہے ہیں. وہی بات ہے ہاں کہ وہ برابر بھی کہہ رہے اور کہہ رہے بڑھ بھی جاتے ہیں. ہاں. تو اب دوسری طرف کی بات ان کی سنیے کہ ان کے تھانوی جی کیا کہہ رہے ہیں. ایک طرف تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علوم میں ممتاز ہوتے ہیں، یعنی بڑے ہوتے ہیں، علم جو ہوتا ہے ان کو زیادہ ہوتا ہے، جی ممتاز ہوتے ہیں قائم علم میں. جی عمل میں معاذ اللہ کبھی کبھی گھٹ جاتے ہیں. بتائیے، عمل میں گھٹا دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، برابر بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گھٹا بھی رہے ہیں. جی یہ تو امتی کو بڑا کر رہے ہیں عمل میں، امتی کو عمل میں بڑھا رہے ہیں. جی یہ تو سمجھے؟ کر رہے ہیں. جی مطلب میں ان کی عبارت ہی بتا رہا ہوں. اگر حوالہ غلط ثابت کر دے کوئی تو 5,000 روپے دوں گا انعام کے، اگر یہ بات موجود نہ ہو تو. جی جی جب ان کی کتابیں ہیں، ان کی ہر کچھ ہے، آپ انہی کی کتابوں سے بتا رہے ہیں تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا چیز؟ ہلو. جی 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 ہاں آپ بھی صحیح بول رہے ہیں. میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 5,000 کا انعام دوں گا نقد ہر حوالے پہ. جی سمجھے حضرت؟ اگر وہ حوالہ غلط نہیں ثابت کر سکا تو صرف اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے. بے شک. تو اب دوسری والی جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، میں نے جو بات سوچی ہے، تو حفظ الایمان پہ آ جائیے. اب جی ان کے تھانوی جی کہتے ہیں معاذ اللہ. اچھا یہ بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ نہیں؟ جی کیا بولے؟ علم غیب یعنی چھپا ہوا راز، چھپا ہوا علم جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیونکہ قرآن پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ہوا علی الغیب بضنین. جی اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. اور ایک جگہ ایک آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگو، یعنی میرے آپ کے جیسے لوگ، یعنی عام لوگ، اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم عطا کرے. ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کرتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے حضرت؟ اللہ جی. اچھا اب تھانوی جی کی کتاب اٹھاتے ہیں جس کا نام ہے حفظ الایمان. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے. اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ بعض غیب ہے یا کل غیب؟ تھانوی جی نے کل علم غیب تو چھوڑ دیا، اب بعض کو ہی لے لیا. اب بعض علوم غیبیہ مان کر یہ آگے کیا کہتے ہیں ذرا بات سنیں. کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ ہی مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے
ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. ماشاء اللہ. شاید یہ میں ٹیپ میں بول گیا، آپ نہیں سمجھے اس کو، جی میں خلاصہ کر کے بول دوں. یہ ہاں کہتے خلاصہ ہیں کر کے بولیے. ایسا علم غیب تو مجھے اور آپ کو اور بچوں کو اور جانوروں کو پاگلوں کو ہے نا، جی سمجھے، یہ غلط ہے. ہر ایک کو حاصل ہے. وہ ہر یہ ایک کہہ کو رہے کیسے ہیں. حاصل ہو سکتا ہے؟ تو ہر بتائیے ایک کیا کو میرے حاصل نبی ہو ہی صلی نہیں اللہ علیہ سکتا. وسلم کا علم غیب ایسا ہی علم غیب ہے جیسا مجھے اور آپ کو، جانوروں اور پاگلوں کو، بچوں درندوں کو؟ بے شک یہ غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ کفر ہے نا. جی ایک دم کفر ہے، شرک ہے. میرے نبی کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنے والا انسان کافر ہے، ذرہ جی برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے مسلمان نہیں ہو جی سکتا. نہیں بے شک. تو ان تھانوی جی نے یہاں پہ یہ کفر کیا، اور جو ان کے اس جی کفر کو جانتے ہوئے ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. بے شک. یہ شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کا اصول ہے. جی جی ایک دم بے شک. اچھا جو دوسری ہمارے بات نبی حضرت. کو علم تھا، جو غیب کی باتیں معلوم تھا، وہ سارے انسان کو، عام انسان کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جی یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ ہاں، صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے کہ ہاں اللہ کے نبی کو غیب کا علم حاصل ہے. جی صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اختیار عطا کیے ہیں. جی صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے کہ ہاں اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں. جی بے شک. سمجھے حضرت؟ جی مگر یہ لوگ ہمارے نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، بلکہ قاسم نانوتوی کو مان لیتے ہیں. مدرسہ دارالعلوم تو دیوبند میں جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو مولوی قاسم جی نانوتوی قبر سے اٹھ جی کے قبر کو چیر پھاڑ کے مثل زندہ کے دارالعلوم دیوبند پہنچ جاتا ہے، اور وہاں سمجھا کے جھگڑا سلجھا کے آ جاتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے کہیں آ جا سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ کہیں گے کہ نہیں آ جا سکتے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب ہمارے نبی نہیں آ جا سکتے تو پھر جی حضور کے بعد کوئی اور دوسرا جیسے صحابہ اکرام، وہ تابعین، تبع کیسے آ تابعین، سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کیسے آ نہیں سکتا کوئی نہیں. سمجھے حضرت؟ ہے؟ نہیں جی وہ کہتے ہیں کوئی نہیں آ جا سکتا. تو میں نے کہا اچھا اگر نہیں آ جا سکتا، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اپنے جس جی امتی کے پاس آنا جانا چاہیں آ جا سکتے ہیں، تو میرا یہ جی عقیدہ اسلام کے خلاف ہے یا اس شریعت کے موافق ہے؟ تو کہتے ہیں یہ تو تمہارا غلط عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، ایسا جو عقیدہ رکھے گا وہ کافر مشرک ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا یہ ایسا کوئی عقیدہ بات میں ہی نہیں ہے. رکھ کے کافر مشرک ہوں گا یا آپ کی جماعت کا کسی اور کا بھی عقیدہ ہوگا وہ بھی کافر جی مشرک ہوگا؟ تو کہتے ہیں جس کا بھی عقیدہ ہو. پھر میں جب یہ بتاتا ہوں نا تقویت یہ حکایت اولیاء سے، جی تو ان کے پنجے اکھڑ جاتے ہیں. چلیے حضرت، میں ایک بات آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں. جی یہ یہاں کی باتیں تو ختم ہو چکی، مجھے سمجھ میں آ گئی. بہت ساری اب باتیں یہ ہیں میں الحمدللہ، ابھی تو شروعات ہے. جی جی میں آپ سے ایک بات اور دریافت کرنا چاہتا ہوں. جی بولیے. یہ جماعتیوں میں جو جاتا ہے، ان کا کیا مسئلہ مسائل ہے؟ جی دیکھیے یہ دھوکہ دینے جاتے ہیں، اور یہ جو جماعت میں جاتے ہیں یہ سب کے سب انجان ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں. ان کے ناپاک جی عقیدے سے وہ لوگ واقف ہی نہیں ہوتے. 85% لوگ ان میں دھوکے میں ہوتے ہیں. جی جی تو یہ جماعتیوں میں جانا کیسا ہے؟ غلط ہے. یہ لوگ جتنے بھی جماعت میں جاتے ہیں وہاں اپنا ایمان چھینوا کے آتے ہیں، برباد کرا کے آتے ہیں. بدعت صحیح ہے. یہ برباد کرا کر وہاں آتے ہیں نا. بالکل بالکل، کیونکہ جی ان لوگوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے معاذ اللہ. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ لانا یہ تو درود شریف لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ جی تشہد کیوں پڑھتے ہیں، درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب لانا خیال غلط ہے تو پھر درود شریف کیوں پڑھتے ہیں ہاں نماز میں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کیوں پڑھتے ہیں جب ہمارے نبی کا خیال سے. اچھا آگے کی بات تو آپ نے سنی نہیں، اس پر ہی جی آپ نے معاذ اللہ کہا. جی آگے کی بات سنیے، آگے کی بات اس سے بھی خطرناک ہے. جی آگے لکھتے ہیں کہ نماز میں جو یہ بزرگوں کی تعظیم جو ملحوظ ہوتی ہے، نماز میں جو جی بزرگوں کا خیال آتا ہے ادب سے، تعظیم سے، ہے نا، جی تو جی یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو اب بزرگوں کے اگر بتائیے نماز میں خیال ہر آ جائے یہ نمازی، شرک کی طرف لے جاتا ہے. جی ہاں ہر نمازی میرے نبی کو سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بے شک کرتا ہے. تو سلام ادب کے ساتھ کرتا ہے ہر نمازی کے بے ادبی کے ساتھ کرتا ہے؟ ادب کے ساتھ کرتا ہے. ادب کے ساتھ کیا تو اسماعیل دہلوی کے اس فتوے سے، صراط مستقیم کے اس حوالے سے مشرک ہو گیا جی دیوبندیوں وہابیوں کے نزدیک. یہ تو غلط ہوا بات کہ ہے. نہیں ہوا؟ مشرک کیا تو ایک دم غلط بات ہی ہے. ہاں اچھا اگر اس نے ادب کے ساتھ نہیں کیا اور توہین کے ساتھ کیا تو کافر ہو گیا.
جی بے شک کافر ہو گیا ہے نا؟ وہ ادب سے کر ہی نہیں رہا جی. ہاں اگر ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے، کافر اور مشرک ہونے سے دونوں سے بچنا ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ تشہد پڑھنا چھوڑ دیں، ان کو سلام نہیں کرنا ہوگا. ہاں سلام کرنے کی ضرورت ہے، تحیات پڑھ اور کے وہ یہ سلام کر دے. اور یہ جب تشہد چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی. بے شک. جی جب نماز نہیں ہوگی تو ان کی طرف نماز رہی کب؟ وہ نماز ہے ہی، جب وہ نماز نہیں پڑھا تو وہ مسلمان نہیں ہے. نماز ان کے اوپر فرض نہیں ہے، توبہ فرض ہے. اور نماز صرف مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، صرف مومنوں کے اوپر فرض ہے. یہ تو ڈھونگ رچانے جاتے ہیں، مسلمانوں کا ایمان لوٹنے جاتے ہیں. پہلے یہ جماعت میں لے جائیں گے، پہلے اس کو جو ہے کلمہ یاد کرائیں گے، سبحانہ یاد کرائیں گے، نماز کی چیزیں ہاں یاد فلاں کرائیں گے، فلاں ٹھیک ہے، نماز کی جس ہے. کو جو ہاں یاد نہیں ہے. اور یہ کم علم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اپنی جماعت کو بڑھاتے ہیں. جی سمجھے حضرت؟ جی یہ کم علم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں، جو بیچارے اپنے کاروبار کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے پڑھ نہیں پائے. جی. اور ایسے تو لوگ صرف خالی ہماری جماعت میں نہیں، بلکہ ہر فرقے میں، ہر جماعت میں، ہر طبقے میں، مطلب یہ ایسے لوگ کم پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ ملیں گے. جی بے سمجھے شک. حضرت؟ تو ہاں یہ دنیا ہے، اور دنیا میں ہر جی طرح جی کا انسان ہے، صرف بہت ہماری سارے ہی جماعت انسان میں ہیں. نہیں ہے. نہیں بہت ہاں سارے ہماری ہی جماعتوں جماعت میں ہر نہیں ہے، طرح. بلکہ یہ ہر جی فرقے میں ہے. جی سمجھے حضرت؟ جی تو اب مجھے ذرا آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ جس جی. کا یہ عقیدہ ہو معاذ اللہ، کیا اس کی نماز ہو سکتی ہے؟ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. جب نماز ان جب وہ کی ایسی ہے مسلمان معاذ نہیں ہو اللہ سکتا، بغیر جب وہ نبی کے نماز خیال نہیں کی، جی جب ان کی نماز ہی ایسی ہے بغیر نبی کے خیال کی، جی تو ان کی نماز ہی نہیں ہے. نہیں کیونکہ جب نماز بندہ نہیں ہے. کھڑا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، جی تو یہ جتنا جو طریقہ بتایا ہے، میرے نبی نے تو بتایا، کسی اور نے تھوڑی بتایا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، نہیں قیام کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنا نہیں ہے، رکوع میں جانا کیسے نہیں. ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہونا کیسے ہے، پھر سجدے میں جی کیسے جانا ہے. جی کس نے بتایا ہے؟ یہ تو ہمارے نبی بتایا ہے. تو پھر ہمارے نبی کا خیال بندے کو رہے گا کہ نہیں رہے گا کہ ہمارے نبی نے بے سجدہ اس شک طرح بے کیا، شک رکوع رہنا اس طرح چاہیے. کیا، قیام اس طرح کیا، قیام میں کھڑے بے ہوئے تو شک. نگاہیں کہاں رکھی، جب جی تشہد میں بیٹھے تو نگاہیں کہاں رکھی. بے شک یہ تو ہمارے نبی کا بتایا ہوا ہے. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جب تم نبی کو سلام کرو تو گویا یہ خیال رکھو کہ تم نے جو سلام کیا ہے اور جو تم سلام کر رہے ہو، ہمارے اس جی سلام کو حضور سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. جی میں حضور کو سلام کر رہا ہوں اور حضور سلام کو سن رہے ہیں. جی. سمجھے حضرت؟ مطلب مجھے یہ سمجھ میں آئی حضرت، سمجھنے کہ جماعتیوں میں جانے والے یہ سارے ڈھونگ رچاتے ہیں. بالکل ڈھونگرا چاہتے ہیں. اگر جی اس دور میں حق جی مسلک کی پہچان اگر ہے، حق جماعت کی اگر پہچان ہے، اگر مسلمانوں کی پہچان ہے، تو وہ مسلک جی اعلی حضرت سے ہے. جی کل 2-3 دن کی بات ہو گئی، ابھی ایک سید صاحب جی نے توبہ کی ہے اور الحمدللہ وہ کل جماعت چھوڑ کے آ گئے ہیں. ابھی میری بات ہوئی ہے ان سے، حضرت سے. اور ایک بھائی سے اور بھی میری بات ہوئی ہے، نوشاد بھائی، جنہوں نے مجھے بتایا. یہ اولاد اور رسول مجھے کو بھی اپنا مطلب اپنی جماعت میں لے جاتے ہیں میرے نبی کا دشمن بنانے کے لیے. نہیں حضرت، اب تو مجھے یہ سمجھ میں آئی، اس سے پردہ پورا فاش ہو گیا ہے جی کہ لوگوں یہ ساری باتیں جو کرتی کہ حضور کا خیال نہ لاؤ تو پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر رکوع میں جانا، وہ تو ہمارے حضور کا ہی بتایا ہوا ہے. جی 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 جب یہ سب جو نہیں مانتے پھر تو وہ کافر اور مشرک ہے. جی یہ سب تو غلط ہے حضرت. بالکل اسی غلط ہے چیز کی حضرت. میں میں خود دریافت میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. جی اسی چیز کا میں دریافت آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. بہت دنوں سے میں سوچ رہا ہوں. آپ کا ریکارڈنگ مفتی انس سے بات ہوئی، پھر مولانا زرید صاحب کی بھی بات ہوئی. حضرت، اگر آپ نے میری گفتگو سنی ہوں گی تو ان کے بڑے سے بڑے مفتی الحمدللہ جی جی منٹوں میں شکست کھاتے ہیں، منٹوں میں. جی جی بے شک، یہ تو صحیح بات ہے. شکست ایک بار کھائے یا 10 بار کھائے بات برابر ہے. انسان کو ایک بار میں ہی سمجھ جانا چاہیے. جب لوگ کہتا ہے، آپ ان لوگوں کہتے ہیں ان کی میں کتابوں میں توبہ ہے کہ حضرت ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتی. نہیں وہ تو بالکل آپ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. جب وہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں حضرت جی کہ ہمارے نبی کا خیال نہ لاؤ دل میں نماز پڑھنے کے وقت، پھر نبی جو جتنی ساری چیزیں بتائیں پھر انہیں نماز کرتے کیوں ہو؟ جی نمازی تو نبی نے بتائی ہے، نماز نبی نے پڑھی جب تو ہم پڑھ رہے ہیں. ارے صاحب نہیں نماز بھی تو نبی ہیں حضرت. جی بے نہیں شک. وہ صاحب میں وہی نماز بھی کہہ رہا نبی ہے، ہوں. نبی کے ذریعے سے ہی تو ہم کو نماز ملی. بے شک، تو میں وہی کہہ رہا ہوں، ایسے کہنے والے انسان تو کافر اور مشرک ہی ہو سکتے ہیں. جی ہو سکتے کیا وہ ہے،
تو پھر اب بتائیے حضرت آپ کو کیا کرنا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت کو قبول کرنا ہے یا ابھی کہیں اور ادھر ادھر؟ آپ دیکھیے میں ادھر ادھر نہیں، مگر میں ادھر ادھر کے مسئلے میں شائل میں رہتا، میں اس لیے تو آپ سے دریافت کیا، جی ہمارے مائنڈ میں آیا کہ ایسے جو شخص ہے ان کے پیچھے تو نماز بھی جائز نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اب میرے اوپر یہ چیز ڈیفینس کرتا ہے کہ میں جس چیز کو حق جان کر بھی حق کی طرف نہ جاؤں تو مجھ سے ذلیل اور بے وقوف شخص کوئی نہیں ہے۔ جی جی بے شک۔ ماشاءاللہ۔ یہ تو میں ہمارے اوپر ڈیفینس کرتا ہے جی کیونکہ حق حرام و حلال کو میں جان رہا ہوں، جی سور کھانا حرام ہے، جی گائے کا گوشت کھانا حلال ہے، جی تو میں کس چیز کو سنوں گا؟ یہ تو ہمارے اوپر ڈیفرنس کرتا ہے۔ اگر اس کے باوجود میں حرام کی طرف چلے جاؤں تو جی یہ تو غلطی اور منحوسی، یہ بے وقوفی ہماری ہے۔ بالکل۔ اسی لیے میں آپ سے دریافت کیا۔ میں اگلے کچھ دنوں آپ پہلے مفتی انس سے بھی بات ہوئی تھی آپ کی، جی وہ شاید جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ حضرت علم میں کوئی نہیں ہے جو الحمدللہ اس ناچیز سے بات کرے اور اپنے پھر آپ کو آپ صحیح کی ثابت کر دے۔ ابھی مولانا جدید سے آپ کی بات ہوئی، ممبئی وغیرہ میں بلایا ہے، وہ بھاگ گیا۔ بھی تو ان کا جی بھگوڑا ہے، وہ بھگوڑا بلا لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ سمجھے؟ نہیں، جو بھاگ گئے یہ تو غلط بات ہے۔ ارے بھائی جی اگر تم جان رہے جس چیز کو علم میں نہیں ہو، کم سے کم بیٹھ کر دریافت کرو کیا صحیح کیا غلط ہے۔ بھاگنے کی ضرورت جی کیا ہے اس میں؟ جی وہ جانتا ہے نا کہ ہم غلط ہیں، جی وہ جانتا ہے غلط ہے۔ دیکھیے حضرت، بھائی بیچ میں اپنا بولے، جو بھی کانفرنس میں جی 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 بولیے۔ جی وہ جانتا ہے کہ ہم غلط ہیں، اور جو چور ہوتا ہے نا حضرت، چور جی تو وہ اس ایسا کے ہی کام پیر کرتا ہے۔ اس کے جب پیر وہ ہلکے سے جانتا ہے، ہاں ہلکی سی دیکھیے آہٹ میں حضرت، اکھڑ میں جاتے سمجھ چکا ہوں کہ جب جو جانتا ہے کہ میں اس سوال کا جواب نہ دے سکوں، جی کچھ سوالات ایسے میرے پاس آئے میں جواب نہ دے سکوں، تو وہ اپنا راستہ الگ کر ہی لیتا ہے۔ ہیں۔ جی اسی لیے وہ راستہ الگ کر چکا ہے۔ اس میں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، میں خود سمجھ چکا ہوں کیا غلط اور کیا صحیح ہے۔ جی حضرت، سمجھے؟ میں اس لیے آپ سے دریافت سے بہت سارے دنوں سے میں سوچ رہا ہوں تھا، میں اچانک سوچا کیا میرے پاس ٹائم بھی ہے، انشاءاللہ میں دریافت کر ہی لیتا ہوں کیا غلط کیا صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ تو جماعتیوں میں آتے ہیں، یہ آتے ہیں، جی ہم یہ مسلک کے ہیں، وہ مسلک کے ہیں، وہ مسلک کے ہیں، جی کسی کو غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تو جی صرف مسئلے مسائل میں نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، پھر جی ایمان کی تیاریاں کرو، ہاں دیکھیے تاکہ حضرت، دوسرے اگر سب سوال سے مجھ پہلے سے ہے کر لے۔ ایمان۔ جی ایمان، ہاں اگر سب سے ہمارا پہلے ہے ایمان ایمان۔ ہی مکمل نہ ہو جی تو پھر ہم دوسروں کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ جی حضرت، اب ایسے مان لیجیے دنیاوی باتوں سے آگے دنیاوی مسئلہ مسائل سے آج ہم نے کسی چیز کام جانتے ہیں نہیں، دوسروں کو کیا کام بتائیں گے؟ جی تو بے شک وہی بات ہے کہ جب ہم نہیں جانتے، ہمارا ایمان خود مضبوط نہ ہو جی تو پھر ہم جو ہے ایمان والوں، جب میرے پاس خود ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر ہم دوسروں کو کیا سکھا سکتے ہیں، دوسروں کی کیا راہ بتا سکتے ہیں؟ جی حضرت، اگر دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں تو ان کی بھی گناہ ہمارے سر کے اوپر ہے۔ بالکل بالکل، اور کرنے والوں کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی، نہیں اور جس نے وہ تو کرایا، جس نے بیچارے، چالو کیا، اس کو سارے لوگوں کا گناہ ملے گا۔ بے شک ان کو سارے لوگوں کو گناہ ملے گا، کیونکہ وہ انجان ہے، جی وہ جاہل ہے، وہ انجان ہے، وہ صحیح سے مسئلے مسائل کے بارے میں جانتے نہیں، یا پھر اللہ ان کو اتنا عقل نہیں دیا ہے کہ وہ دوسرا دریافت کرے۔ اگر عقل بھی دیا تو وہ کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ ہاں، تو حضرت آپ نے کتنی گفتگو سنی ہے میری ان کے مفتیوں سے، ان کے عالموں سے؟ میں نے بہت سارے مفتی انس سے، مولانا جرجس سے سنے، پھر بہت سارے کیا نام سے میں جانتا نہیں ہوں، ہاں یوٹیوب پہ بہت سارے تھے، لیکن جی ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت بہتر آپ کی جتنی سارے سوالات اور جواب ہے بہت بہتر ہے، سمجھیں؟ ان کے لیے میں آپ کو کیا کروں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کیا اسی طرح ہمارے دین کو پھیلاتے رہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو آج کے بعد جو ہے آپ مسلک اعلی حضرت کو آپ اختیار کر لیجئے، قبول کر لیجئے، اور آج کے بعد ان کسی میں بھی نہیں جانا۔ نہیں وہی میں بولا نا، اگر میں جان بوجھ کر بھی میں وہ کام کرتا ہوں، جی یہ پھر گناہ میرے اوپر ہے، یہ گناہ آپ کی ختم ہو چکی ہے، جی کیونکہ آپ نے صحیح مسئلہ، صحیح چیز کو آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ جی، میں نے تو اپنے نبی کی محبت کا پیغام دیا حضرت آپ کو۔ جی، اور جو ہمارے نبی کا محبت کا پیغام نہ جانے، ہماری نبی کے بارے میں نہ جانے، وہ پھر نماز کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اور ایک بات اور بتا دوں حضرت، جی ان لوگوں کے پاس کبھی بھی اٹھ بیٹھ کے دیکھ لینا، یہ لوگ جی صرف یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی یہ نہیں جانتے تھے، ہمارے نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، ہمارے نبی کو وہ نہیں معلوم تھا۔
ہمارے نبی کو اس چیز جب کا اختیار نہیں تھا، ہمارے ہمارے نبی کو اس چیز کا اختیار نہیں تھا. نہیں میں تو نہیں جانتا ہوں حضرت. جب میں ایک بات اور میں دریافت کر ہی لیتا ہوں. جب آپ بولتے ہیں لوگ کہ ہمارے نبی کو یہ پتہ نہیں، مجھے اتنا پورا جانکاری نہیں ہے. جب ہمارے نبی کو یہ معلوم نہیں تھا، وہ پھر اپنے اشاروں سے چاند کو دو ٹکڑے کیسے کر دیے؟ جی جب کی سبحان اللہ، میں کیا یہی بات تو ہے ان حضرت. سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو یا کرتا ہو. میں انہی سے سوال کروں جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غیب کی علم نہیں تھی، جب اللہ کو عطا نہیں کیا، تو وہ چاند کو اشاروں میں دو ٹکڑا کیسے کر دیا؟ جی بے شک، چاند آپ کے دو سمجھ رہی ٹکڑے ہو؟ کیے، سورج کو واپس پلٹایا. بتائیے، جب ہمارے سمجھے نبی کو حضرت. غیبی علم ہی نہ ہو، اگر نہ ہوتا اور تو نہ ابو کرتا، جہل علم ہے تبھی تو اور کہ ابو جی جہل کی کئی شرطیں جو ہے مان کے، کئی معجزے دکھائے، مگر ابو جی جہل نہیں مانا. جی جانتا تھا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر مانتا نہیں تھا. ماننے جی سے اس کو انکار تھا، جاننے سے انکار نہیں تھا. جی سمجھے حضرت. جی. ہاں تو حضرت آپ کا نور حسن نام ہے؟ جی ہاں. جی، ہماری میں کوئی غلطیاں ہوں تو معاف کیجیے. نہیں کوئی غلطی نہیں ہے، سوالات بس جواب میں آپ سے یہی کہوں کیونکہ گا کہ آپ سے سچے دل سے آج جی جو ہے جی میں تہیہ یہ آپ کر کو لیجئے، پہلے ایک بھی عقیدہ کر لیجئے، ایک گانٹھ باندھ لیجئے کہ آج کے جی بعد میں ان کسی بد عقیدوں میں نہیں جاؤں گا، اور آج سے نہیں میں مسلک اعلی حضرت کو میں ہوں. میں اس لیے تو آپ سے دریافت کیا. جی اگر مجھے انہیں ادھر ادھر کی باتوں پہ رہنا ہوتا، دیکھیے جب آپ غلط ہوتے تو پھر میں نے آپ کی ساری یوٹیوب پہ بہت ساری سوالات جواب سنی، جی اور سب مفتی کیوں نہیں جواب دیے، عالمی کیوں نہیں جواب دیے. جی آپ مفتی انس سے جو ہیروائن پہ کیا شادی کیا نا ابھی، جی کون سے ہیروائن سے جو مفتی انس شادی کیے ہیں، ان سے آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، وہ آپ کی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پایا. جی مفتی تو ایسا نہیں ہوتے نا، جی ہچکچا کر بول رہے تھے. لگتا ہے وہ کچھ جانتا ہی نہیں، وہ ایک جاہل انسان ہو. جی ذرا سنیں، اگر وہ غلط اور صحیح کا جواب دینا ہوتا تو اسی وقت وہ دیتا. جی اس وقت بھی میں آپ کا سنا کہ یوٹیوب میں کہ آپ جتنے سوال جواب دیے وہ سارے صحیح ہے. تو اس لیے میں دریافت کیا کہ یہ ساری مسئلہ مسائل جو چل رہے ہیں یہ ساری فیک فاک ہے، کیا ہے نہیں ہے. آپ کی باتوں سے مجھے کچھ ایسا انداز ملا کہ میں آپ سے کچھ کانٹیکٹ کروں، میں آپ سے گفتگو کروں، تاکہ میرے جو ہے مائنڈ میں جو ساری باتیں جو ادھر ادھر ہو رہی وہ ساری اچھی طرح سے آ جائے. تو شکریہ، ہمارے جزاک مائنڈ اللہ میں تو خیر. ساری باتیں آ چکی ہے حضرت، اور میں نے آپ کو پہلے ہی ایک کچھ بولا ہے، اسے معاف کیجیے گا. نہیں کوئی سمجھے؟ بات نہیں ہے. ہاں سمجھے بس. اور جی مجھے دعا کی درخواست ہے. ٹھیک ہے، اللہ سمجھے؟ تعالیٰ جو ہے آپ کو اہل ایمان میں. یہ آپ کا پرسنل نمبر ہے؟ ہاں میرا پرسنل نمبر ہے یہ. جی. اور میں آپ سے ایک مسئلہ مسائل پوچھ لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، آپ دوسرے لوگ لائن پہ ہیں پھر حضرت، جی ہے نا؟ پھر کبھی بولیے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں یہ بول رہے تھے حضرت کہ یہ جو چلتے رہتے ہیں، میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ 12 ربیع اول جو ہے، ہاں ان میں جو ہم لوگ جھنڈا لے کر نکلتے ہیں 5 روپے کا ایک پتا، تو لے کر چلتے ہیں ہم لوگ، جھنڈا جو لے کر چلتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، یہ کچھ لوگ اسے غلط قرار دیتے ہیں. دیکھیے، جب میرے نبی کی پیدائش ہوئی اس دنیا پر، جی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جھنڈے لے کے بھیجا، جی اور ان کے ساتھ حوریں آئیں جنت کی، جی اور ان جھنڈوں کو آپ نے، کئی ساری روایتیں آتی ہیں کہ بیت المقدس پر لگایا، یعنی بیت المقدس پر، اور کعبہ جی شریف کے چھت پر لگایا، اور جی ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، اور یہاں یہ بھی روایت آتی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ بھی لگایا. جی جی ٹھیک ہے حضرت. جی اچھا، دوسری بات یہ تو میں نے آپ کو بتا دی. اب جی ہم ہندوستان کے آزاد ہونے کی خوشی مناتے ہیں، جی جی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ جی مناتے ہیں. اچھا، کس وجہ سے مناتے ہیں؟ دیکھیے کس وجہ سے مناتے ہیں یہ تو میں کنفیوز ہوں، میں خود نہیں بول پاتا ہوں، میں کیونکہ بتاؤں گا آپ نے ریکارڈنگ کا. میں ہاں بتاؤں گا بتائیے آپ. میں بتاؤں گا ہم اس لیے مناتے ہیں ہندوستان آزاد ہونے کی خوشی کہ ہم نے جی اس ہندوستان کو انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد کرایا، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے. جی بے شک. ٹھیک ہے. جی
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस भारत के जितने भी वासी हैं, जी ठीक है, जितने भी रहने वाले हैं, सब के सब खुशी जी, मनाते हैं। जितने भी रहने, जी सब खुशी मनाते हैं, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान खुशी मनाते हैं। जब हम इसलिए खुशी मना सकते हैं कि अंग्रेजों के नापाक चुंगल से हमको आजादी मिली, तो हम इसलिए खुशी क्यों नहीं मना सकते कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तशरीफ लाकर शैतान के नापाक चुंगल से आजादी दिलाई। बेशक बेशक मना सकते हैं। सुभान जब ये अल्लाह। गैर कानूनी है हमारे देश के, जो हमारे किताबों में नहीं आया, मैं उनकी खुशी मना सकता हूँ, तो हम अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों नहीं खुशी मना सकता हूँ? तो बताइए, बस सीधा साधा जवाब है, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बहस करना चाहे तो आ जाए। देखिए बहस करने उसी- वाले से हाँ। वो देखिए बहस करने वाला ही जो चाह ले कि मुझे बहस करना है, उनके पास बहस करने का टाइम नहीं, है, मैं वो भी दूसरे बहस लोगों के करेगा। लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर किसी में हिम्मत है तो इसे अगर कोई मुझे गलत तो साबित करना चाहे, नहीं करें, तो फिर मैं इनसे मुझे तो पूछूंगा इतना कि इल्म ही नहीं कि तुम मैं भी आपसे झंडा बहस लेके करूं। निकलते हो 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, क्यों नहीं बेशक क्यों निकलते हो? है ना? जी हाँ। हाँ मैं एक सवाल आपसे और करता हूँ। जी, बोलिए। ये मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं हाँ जी, ये पाकिस्तानों में भी जमातियों की काम कर रहे हैं जी जी, और ये तरह तरह की बयानात जो करते हैं, समझे? ठीक है, ये भी तो उसी मसलक से है ना? हाँ, ये भी देवबंदी है, और ये मगरमच्छ के आंसू बहा बहा के लोगों के दिलों को जो है वो बदजन करता है, लोगों के दिलों को फेर देता है। और ये इसका अकीदा है माज़अल्लाह के अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का पैर है, अल्लाह का चेहरा है। क्या माज़अल्लाह आपका अकीदा है कि अल्लाह का जिस्म है? अल्लाह तो अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का पैर है, अल्लाह का हाथ है, सब ये बताता है। हाँ, ये कुफरी अकीदा है, अल्लाह जिस्म से पाक है। क्या हजरत, मैं आपसे ये सवालात कर रहा हूँ कि ये जो मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का आंख है, अल्लाह का कान है, अल्लाह का पैर है, अल्लाह का ये है, तो ये क्या हमारे कुरान में आया है? नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला देखिए, जी, मैं यही जहाँ सवाल ये करना है चाह रहा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, हूँ। तो जी ये आयत मुतशाबे है, और आयत जी मुतशाबे से आयत अकीदा बनाना दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। इससे मुराद जी ये है कि जी जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह ताला उसका जी हाथ बन जाता है, उसका पैर बन जाता जी है, उसकी बेशक, ताकत बन जाता है, उसकी आंखों जी की रोशनी बन जाता है। जी बेशक। तो जो इससे अल्लाह के मुराद लिए ये लूटे, अल्लाह उनके लिए लूट है ना? जाते हैं। जी तो ये है इससे मुराद ये नहीं है कि माज़अल्लाह अल्लाह का जिस्म है हमारी तरह। आप ये जो सवाल जवाब दिए हैं, ये बिल्कुल राइट है, पर ये हम नहीं कह सकते अल्लाह की हाथ है, अल्लाह की जी पैर है, अल्लाह की नाक है। हाँ, अल्लाह के लिए जो लुटता है, अल्लाह उनके लिए ताकत बन जाते हैं, अल्लाह का जी उनके लिए अल्लाह हाथ बन जाते हैं, आंख बन जाते हैं, पैर बन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह हाजिर वो नाजिर है। अल्लाह की खजानों में किसी चीज का कमी नहीं, अल्लाह सब कुछ दे सकता है। ये तो फिर अल्लाह गलत ताला बात जो है वो जी लामकां है, लामकां। जी अल्लाह ताला के लिए कोई जगह की कैद नहीं है, जी समझे हजरत? जी जी अल्लाह ताला लामकां है, और अल्लाह ताला का जो इल्म है वो सारी कायनात को घेरे हुए है। जी जी हाँ, अल्लाह ताला को किसी जगह में कैद करना, किसी जगह में मुतय्यन करना, किसी जगह में मानना, ये कुफरी अकीदा है। जी बेशक। चलिए हजरत, आप मेरे सारे सवाल आपका जवाब दे चुके हैं, समझे? जी जी, और इंशाल्लाह ऐसा कोई भी सवाल आता रहा, मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। हाँ बिल्कुल। जी, और मुझे आप बेहतर से बेहतर समझा चुके हैं कि क्या सही और क्या गलत है, समझे? क्योंकि ऐसे मसलक मसाइल हमारे घरों पे भी चल रहा था। जी जी, तो मैं ये दरियाफ्त करना चाहा कि मैं बेहतर से दरियाफ्त कर लूं क्या गलत और क्या सही है। शुक्रिया और जज़ाकल्लाह। मैं अभी फिलहाल आसनसोल में रहता हूँ, तो यहाँ भी बहुत सारे मसलक मसाइल है, अच्छा कोई अच्छा, बरेल भी है, तो इससे देवबंदी पहले है, आप वहां भी है। किसी जमात में थे या किसी में नहीं थे हजरत? देखिए, मैं 1 से 2 बार जमात में गया, हमारे घरों वालों ने अच्छा बोला कि जाओ, मुझे जानकारी नहीं था, मैंने गया, उसके बाद आज तक मैं जमात में नहीं किया। अच्छा, एक मैं बात नमाज मैं आपको पढ़ता बता हूँ बस। देता हूँ, जी जी आपको मैं पहचान बताता हूँ। आप जब जमात में गए जी तो इन्होंने सिर्फ आधा कलमा पढ़ के अल्लाह की तारीफ शुरू की होगी, बेशक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो पूरा पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। बाकी कहते हैं कि देखो भाई, अल्लाह ही है जो पेड़ों से फल उगाता है, अल्लाह ही है जो फलों में जो है खटाई और मिठाई डालता है, अल्लाह ही है जी जी जो हरे पीले नीले पत्ते जो है कलर बनाता है,
جی مطلب سب یہ بولتے ہیں، صرف اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ کی کوئی تعریف نہیں کرتے. جی. سنا ہے آپ نے؟ میں خود گیا ہوں، میں خود بولا ہوں. نہیں آپ کی ریکارڈنگ میں نے سنا ہے یوٹیوب میں کہ آپ 14 سال 11 سال جی دیوبندیوں 14-15 سال سے 15 سال زیادہ ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، ان لوگوں کے جماعت میں رہا ہوں، ان لوگوں میں پڑھا ہوں، انہیں کے جو ہے پھنسا ہوا تھا. جی. ہاں تو آپ بھی گئے ہیں تو حضرت میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جب اتنی باتیں ہو ہی گئی ہیں تو آپ جو ہے اب تو میں سمجھ گیا ہوں ہیں؟ غلط اور صحیح، غلط جی اور جی صحیح میرے پاس آپ تو اب سمجھ جانکاری گئے آ ہیں گیا ہے. تو سچے دل سے آپ توبہ بھی کر لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ بے شک. جو ہے ادھر نہ جائیں آپ. نہیں بے شک میں تو گیا تھا اور جی ادھر بہت میں جاتا بھی نہیں ہوں اچھا سمجھے، اور میں اس لیے آپ سے سوالات میں کیا کہ کیا اس کا رسپانس ملتا ہے. بہت جی سارے مولوی مولانا ہیں، بہت سارے فتویٰ جاری کرتے، کوئی کہتے ہیں یہ کھانا حرام ہے، وہ خود کھا رہے ہو، کیسے ہی مانی بھائی. تو اسی طرح جو کہتے ہیں کہ حضور پاک نماز میں حضور پاک کا خیال نہ لاؤ تو پھر درود شریف کیوں پڑھتے ہو. جی یہ تو کانٹیکٹ ہو جا رہا نا ہاں کچھ مولوی مولانا سے، یہ جی کانٹیکٹ ہو جا رہا. کچھ مولوی مولانا کہتے ہیں کہ یہ نہ کھاؤ، خود کھا رہے ہو بھائی. جی جب آپ عالم ہو، علماء ہو، جب آپ کی یہ حالات ہے تو ان بھائیوں ظاہروں کے کیا حالات ہوگا. جی. اور ایسے ہی لوگ پھر کہتے ہیں بڑے بڑے یہ مولانا دیوبندی جس عالم، چیز کو شرک بتاتے ہیں، ناجائز بتاتے ہیں، حرام بتاتے ہیں، یہ انہی ساری چیزوں کو کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ خود یوز کر رہے ہیں اس چیزوں کو. جی اور رہی بات وہی سوالات کے جواب پھر آ جاتے ہیں بڑے بڑے ملاؤں ہاں مولویوں میں، یہ کہ حضور کی یادیں مت لاؤ، حضور ہاں کو نماز میں یادیں مت کرو، تو پھر بھی بھائی حضور کی درود شریف کیوں پڑھتے ہو. میں نے ایک پوائنٹ تو چھوڑ دیا صرف زیادہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے. یہ جی اپنے گھر کے بزرگوں کو جی. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حکایات اولیاء، لکھنے والے کا نام ہے تھانوی، تھانوی. اشرف تھانوی. جی میں آج ہی اس کتابوں کو میں ڈاؤن لوڈ کروں گا اور میں ہاں آج ہاں ہی بالکل آپ کر لیجیے گا، دیکھوں گا. حوالہ چاہو گے تو حوالہ بھی بھیج دوں گا. تو نہیں ان میں کے یہ بزرگ ہیں سمجھے، جی اپنے بزرگوں حکایت کے تعلق اولیاء. سے کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دل میں 3 سال کامل رہے. 3 سال جب رہے ان تو کے دلوں نماز میں، پڑھی کہ نہیں پڑھی. ان کو دلوں میں رشید احمد گنگوہی کے دل میں 3 سال. 3 سال. ہاں جی تو 3 سال نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اگر پڑھی تو رشید احمد گنگوہی کے خیال سے یہ مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے. پھر بے حضور شک کا مشرک خیال ہوئے. بھی آیا، مطلب حضور بھی رہے ان کے دل میں. دیکھیے 2 طرح کی باتیں ہیں بھائی اس میں. ہاں حضرت یہی تو ہے. یہ مشرق مشائل میں تو پھر ادھر کی بات ڈفرینس پڑ جا رہی. ہاں اسی لیے تو یہ میرے سے جب یہ بات حضور نہیں بھی کر تھے سکتے. اور دلوں میں وہ بھی تھے، تو ہاں پھر جب ان کی خیالات کی لائیں تو اس سے محمد پہلے تو محبت ہمارے تو حضور نے تو پاک ہم صلی تیرے اللہ. ہیں، ایک منٹ حضرت میں کی اس کو محمد سے تھوڑا محبت تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کی محمد نہیں سے میں تھوڑا محبت تو ہم تیرے ہیں. ہاں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو میرے نبی کا ہو جاتا ہے ساری کائنات کی چیز اسی کی ہو جاتی ہے. جی آپ تو میری آوازیں ریکارڈنگ کرتے ہوں گے حضرت. سر میں سارا آپ ریکارڈ سے یہ ہوتا ہے بات حضرت، کرتا ہوں. میرے پاس سب کا ریکارڈ ہے. ہاں وہ بول رہے ہیں ان کا بھی آپ کی ریکارڈ ہے، بات ہم بول رہے ہیں ہم وہ سب کا میں ریکارڈ جانتا ہوں آپ یوٹیوب پر چھوڑتے ہیں، مجھے پتا ہے. ہے. لوگوں کی اصلاح کے لیے جیسے آپ کو نہیں صحیح بہتر مطلب بہتر. راستہ ملا ہے، مطلب کچھ پوچھنے کا. ایک ذریعہ ملا تو یوٹیوب کے ذریعے جی تب تو میں آپ میں تک صرف پہنچا. لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہوں. جی اگر جی کسی بہتر. بڑے سے بڑے دیوبندی میں ہمت ہے تو مجھ سے آ کے بات کریں. جی میں ڈر کے کام نہیں کرتا، نہیں دیکھیے الحمدللہ سچ سے کھلم کھلا انسان کام کرتا ڈرتا ہوں. کبھی نہیں. ہاں جی بے شک. جو جھوٹے انسان ہی ڈرتے ہیں، جی. سچے انسان ڈرتے ہی نہیں، کیونکہ وہ محمد کی سچے ہیں. محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ اگر بیکار اسی ہے میں حضرت. خامی ہے تو سارا کچھ. جی بے شک. اب تو سارے سوال کا جواب چلیے تو دیکھیے پھر میرے توبہ پاس کر تو. لیجیے حضرت. جی بے شک. میں اور آپ سب مل کے اپنے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں. بے شک. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں جی میں توبہ کرتا ہوں تمام باطل فرقوں سے، تمام باقی فرقوں سے، خاص بالخصوص خاص بالخصوص دیوبندیت سے۔ دیوبندیت سے آج کے بعد جی آج کے بعد میرا میرا دیوبندیوں سے اور دیوبندی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں سچے دل سے سچے دل سے اہل سنت والجماعت کو قبول کرتا ہوں، اہل سنت جماعت کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی اس دور میں جس کی پہچان یعنی اس دور میں اس کی پہچان مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے، مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے۔ ہر دور میں اللہ کے کسی ولی کی پہچان رہی ہے، ہر دور میں کسی اللہ کی ولی کی پہچان رہی ہے۔ اسی طرح آج ہم اعلی حضرت اس کی وجہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، اپنے بزرگ مانتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزہ میرے اعلی حضرت بھی ہیں، جی جی کیونکہ ان کا نام ہی ایسا ہے جی احمد رضا، یعنی احمد کی رضا، یعنی ہمارے نبی کی رضا۔ یا اللہ، بولیے یا اللہ۔ جی یا اللہ، بولنے میں، بولنے میں، کچھ کہنے میں کچھ کہنے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہیں غلطیاں خامیاں ہو گئی ہے، یا سمجھنے میں کچھ غلطیاں خامیاں ہو گئی ہیں، سمجھنے میں غلطیاں خامیاں ہو گئی ہے، اپنے حبیب کے صدقے اپنے حبیب کو سب سے ان خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما۔ ان غلطیوں خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، مجھے مجھے اور تمام مومنین کو اور تمام مومنین کو اپنے حبیب کا اپنے حبیب کا سچا پکا وفادار امتی بنا، سچا پکا وفادار امتی بنا، اور اپنے حبیب کے چاہنے والوں میں ہم کو رکھ۔ اور اپنے حبیب کے کہنے والوں میں اہدنا الصراط المستقیم پر، اہدنا الصراط المستقیم پر اہدنا الصراط المستقیم پر ہم سب کو قائم و دائم رکھ، ہم سب کو قائم اور دائم رکھ، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اسی پر ہمارا خاتمہ اور بالخیر فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے حضرت، جی اب رکھتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے حضرت، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور اب دعا کی درخواست جو بھی آپ کو سمجھانے آئے یا بتانے آئے، ٹھیک ہے، بغیر کسی ہجک جھجک کے آپ اس ناچیز کو یاد کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے حضرت، کتنا ہی بڑا مفتی ہو دنیا کا، کتنا ہی بڑا عالم ہو، ٹھیک ہے، کتنا ہی بڑا جماعتیہ ہو، کتنا ہی بڑا امیر ہو، جی آپ اگر بات کر سکیں تو بات کریں، اور نہیں بات کر سکیں تو الحمدللہ اس ناچیز کے حوالے کر دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے، رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور ہمارے بھائی ہیں جاوید بھائی، وہ بھی آپ کو مبارکباد پیش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جاوید بھائی، جی جی، کیا نام حضرت کا؟ حضرت کا نام تو میں بھی بھول گیا، کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ فیاض احمد۔ فیاض احمد بھائی۔ جی فیاض احمد بھائی، ہلو ہلو، جی بولیے فیاض احمد بھائی۔ لائن پہ تو دکھ رہے ہیں، آواز نہیں آ مگر شاید آواز نہیں آ رہی ہے حضرت کی۔ جی 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 خیر، کوئی بات نہیں ہے، بس دعاؤں میں یاد رکھنا اور دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کو جو ہے اہل سنت والجماعت میں جو ہے قائم و دائم رکھے، آمین اس پر قائم رہیں،
اور بدعقیدوں سے، دشمنان رسولوں سے بچے. آمین. ٹھیک ہے حضرت، پھر انشاءاللہ بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے. ٹھیک. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے. سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں. دیکھیں اس ویڈیو کو.